رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد اس رب تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ الحمدللہ درس قرآن کی اس مبارک بابرکت محفل میں ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہانہ درس قرآن کی محفل ہے۔ گزشتہ درس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت گفتگو ہوئی تھی۔ آج اہدنا الصراط المستقیم اس حوالے سے انشاءاللہ کلام ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس آیت مبارکہ کے صدقے طفیل سیدھے راستے پر ہمیشہ ہمیشہ استقامت نصیب فرمائے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید، اس کی ذات، اس کی صفات کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد عبادتوں کا ذکر ہوا کہ خالص عبادت صرف رب تعالیٰ کے لیے۔ اس کے بعد خالص مدد صرف رب تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اس کا ذکر ہوا۔ اور آج کے اس درس میں دعا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے دعا مانگی جائے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ عبادت کے بعد دعا سکھائی جا رہی ہے۔ یہ جانب اشارہ ہے کہ جب بندہ کوئی عبادت کرے تو اسے چاہیے کہ عبادت کے بعد دعا ضرور مانگے۔ عبادت کی روحانیت اور برکتوں کے صدقے اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور بغیر ہدایت عبادت اصل مقصد تک نہیں پہنچاتی۔ عبادت کا بھی ایک اپنا مقصد ہے، بغیر ہدایت کے بندہ اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو اگرچہ جتنی ہی عبادتیں کیوں نہ ہو، وہ عبادتیں بندے کو رب کے قریب نہیں کر سکتی، وہ صرف زمین و آسمان کے درمیان معلق رہے گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ دیکھیں کہ ابلیس کتنی عبادتیں کرتا تھا، کتنا بڑا عابد تھا، لیکن ساری عبادتیں ضائع۔ کہ ہدایت کے بغیر عبادتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، بندہ مقصد ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا۔ صرف سجدے بندہ کرتے رہے کہ ہدایت شامل ہے، حال نہ ہو نقصان۔ اسی طرح بلد بالباعور کے بارے میں آتا ہے، 90 پارے میں اس کا ذکر ہے کہ وہ کتنا بڑا مستجاب تھا، کتنا بڑا عابد تھا، کیسی عبادتیں کرنے والا تھا، اس میں اعظم اس کے پاس تھا۔ لیکن چونکہ یہ ساری باتیں تو تھیں، لیکن عبادتیں بہت تھیں، اوراد و وظائف کی تجلیات بہت تھیں، لیکن ہدایت کے بغیر، اس وجہ سے آگے جا کے گمراہ ہو گیا۔ تو ہدایت اتنی اہم ترین شے ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے یوں دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ اور ایک ہے راستہ عقائد کا،
یہ بھی سیدھا راستہ ہے جس پر انبیاء کرام علیہم الرضوان یہ چلتے رہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور مرسلین یہ تمام اسی راستے پر رہے۔ اسی طرح ایک ہے اعمال کا راستہ جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عمل پیرا رہے، بزرگان دین رہے، صحابہ کا مسلک طریقہ رہا۔ تو اس پر خاص طور پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان راستوں پر چلو، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ڈائریکٹ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ اور آپ اگر اس سے آگے دیکھیں کہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک اسی مسلک سے وابستگی نصیب فرمائے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اولیاء کامین کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے اور بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ مقدس مسلک ہے اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ، کہ جتنے اولیاء کاملین آئے سارے اسی مسلک پر آئے ہیں الحمدللہ۔ اور رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں بھی یہی مسلک عطا فرمایا ہے۔ صرف فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے ناری فرقے ہوں گے، یعنی جہنم کے مستحق ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ایک خوش نصیب جنت والا جس سے رب راضی ہے وہ کون سا فرقہ ہے؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، وہی یقیناً جنت والا فرقہ ہے۔ اور رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا مسلک عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی مسلک پر زندگی اور اسی مسلک پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ اس آیت مبارکہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا جمع کا صیغہ ہے، تو ہمیں چلا۔ اجتماعی طور پر فرد واحد بندہ خود اکیلے تنے تنا اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، اور اس میں بھی جانب اشارہ ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو سب کے لیے مانگی جائے۔ اب دیکھیں بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں چلا، یہ نہ کہا کہ مجھے چلا، ہمیں اہدنا، الف مدہ نون اور یہ متکلم کا صیغہ جمع متکلم، ہم سب کو چلا۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو سب کے لیے جس طریقے سے عبادت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جماعت ہوگی اس کی عبادت رب کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، اسی طرح جب دعا کی جائے تو اجتماعی طور پہ سب کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ کسی ایک کے حق میں بھی دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ در حقیقت اس سے بھی پتہ چلا، اور ساتھ ہی بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بے گناہ زبان وہ کہاں سے لائے ہم؟ زبان بھی اور بے گناہ، اس نے گناہ ہی کوئی نہ کیا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگو، کیونکہ تمہاری زبان تمہارے لیے تو گناہ گار ہو سکتی ہے، کسی غیر کے لیے گناہ گار نہیں ہو سکتی، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگو کہ ایک دوسرے کی دعائیں جو ہے تمہارے حق میں ڈائریکٹ اور زیادہ قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ زبان تمہارے لیے بے گناہ ہے، کسی اور شخص کی زبان تمہارے لیے بے گناہ ہے، تمہاری زبان اس شخص کے لیے بے گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے دعا کا اجتماعی طور پر حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ راستہ ہے کہ اس پہ چلنا آسان کام نہیں، اس میں بڑے بڑے کانٹے ہیں، بڑی تکلیفیں دشواریاں ہیں، بڑی بیماری اور بڑے بہت سنگین معاملات اس راستے کے تحت آتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ایک موقع پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، جس کا ذکر سورۃ الانعام 8واں پارہ آیت نمبر 16 کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ضرور بھی ضرور تیرے سیدھے راستے پر موجود ہوں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کیا کرے گا؟
یقیناً جو سیدھے راہ پہ چلنے والے ہوں گے، کیونکہ ایک ہے برعکس راہ، اپوزٹ، اس میں تو ویسے ہی ٹیڑھا راستہ ہے، گمراہوں کا راستہ ہے، گناہ گاروں کا راستہ ہے، جہنمیوں کا راستہ ہے، وہ تو ویسے ہی الگ ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب رہے گا سیدھا راستہ۔ اب وہ سیدھا راستہ انسان کو، مسلمان کو، صاحب تقویٰ کو جنت تک پہنچا رہا ہے، تو شیطان کہتا ہے لا اقعدن، ضرور بھی ضرور میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور لوگوں کو راہ سے ہٹاتا رہوں گا۔ یہ اس کی بات ہے جو اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہی کہ میں ضرور سیدھے راستے بیٹھوں گا اور اس طریقے سے میں لوگوں کو راہ سے ہٹاتا رہوں گا۔ آج دیکھیں آپ، گھر سے نماز کے لیے آنا، جماعت میں شامل ہونا بظاہر کتنا مشکل لگتا ہے۔ جن کے پاس ایمان کی کمزوری، ایمان کے نور میں کمزوری ہے، آپ دیکھیں ان کا معاملہ۔ لیکن یہی شخص جب کوئی دوست بلائے، آئے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، کھانا پینا، چائے پانی وغیرہ ہو جائے، تو کتنے آسانی سے قدموں میں کتنی تیزی ہوگی، بندہ فوراً بھاگتا ہوا آئے گا، کیونکہ اس راستے پر شیطان نہیں بیٹھا، یہ راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ لوگ خود ہی جا رہے ہیں اس راستے پر۔ اصل زبردستی نفس کو جس راستے پر لگانا ہے وہ ہے صراط مستقیم، اور اسی پر شیطان موجود ہے، اور اسی راستے پر ہونے کے ساتھ وہ لوگوں کو اس راستے سے دھکیل رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بندہ سیدھی راہ پر آ جائے اور نیکوکار بن جائے۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں ایک روایت ابو النور بشیر قادری رحمہ اللہ نے لکھا، شیطان کی حکایت کے حوالے سے کتاب لکھی، اس میں بھی موجود ہے کہ امام حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شیطان آتا ہے۔ آپ فرماتے شیطان آیا اور اس نے مجھ سے کچھ گفتگو کی، میں نے اس کو جواب دیا، وہ بھڑک گیا اور چلا گیا۔ لوگوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات کہہ دی؟ شیطان ذلیل و رسوا ہو کے چلا گیا۔ آپ فرماتے شیطان آیا میرے پاس اور کہنے لگا، تین چیزیں مجھے بتائی، آپ بھی اکثر سنتے رہتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، بڑا مشہور معروف جملہ ہے یہ شیطان کی طرف سے نکلا ہوا ہے۔ سب سے پہلے کتاب کا میں نے حوالہ آپ کو دے دیا، غالباً صفحہ نمبر 46، شیطانی حکایت، ابو نور بشیر قادری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی، اس میں روایت موجود ہے، اور یہ لکھنے والے کوئی عام بزرگ نہیں بلکہ گولڈ میڈلسٹ جس کو کہا جائے نا، جس کو گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا، یہ وہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے کتنا لکھنے کا کام کیا ہوگا، کس قدر لکھا ہوگا، کتنی کتابیں لکھی ہوئی آپ کی، اتنی مشہور معروف یونیورسٹیوں تک ان کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو جمع کیا کہ سب سے پہلے شیطان نے یہ بات لگائی تھی روٹی، کپڑا اور مکان کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ امام حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے میرے پاس بھی آیا، کہنے لگا کہ تجھے جو ہے روٹی، کپڑا، مکان تینوں ہی دے دیا جائے گا۔ کس طرح؟ کہتا ہے تجھے کچھ کھانا ہے تو تجھے دیا جائے۔ تو امام حاتم فرماتے میں نے کہا ہاں، میرا کھانا موت ہے۔ کہتا اچھا، پھر کہتا ہے تجھے اچھا پہننے کو چاہیے؟ امام حاتم فرماتے ہاں، میرا اچھا پہننا کفن ہے۔ کہا تیرا اچھا مکان، تجھے اس کی چاہت نہیں؟ امام حاتم فرماتے ہاں چاہت ہے، اور میرا اچھا مکان میری قبر ہے۔ فرماتے میں نے تین جواب دیے۔ وہ کہتے ہیں آپ بڑے سخت ہو۔ اس طرح ابلیس کہتا ہوا چلا گیا کہ روٹی، کپڑا اور مکان تینوں کا جواب دے دیا، اور یہی وہ تینوں چیزیں ہیں جو ابلیس کا زہر آلودہ جو ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو راہ سے ہٹاتا ہے کہ روٹی تیری اچھی ہو جائے، تیرا مکان اچھا ہو جائے، تیرے کپڑے اچھے ہو جائے، تو آ جا ہماری طرف آ جا، حلال کیا حرام کیا کوئی پرواہ نہیں، بس کھانا اچھا ہو، پہننا اچھا ہو، رہنا اچھا ہو، بس اس جانب آ جا۔ اس طریقے سے اچھے خاصے لوگوں کو یہ گمراہ کرتا ہے، اور اکثر لوگ اس کے بہکاوے میں آ کے حلال و حرام میں تمیز ختم کر کے اپنا پہننا، اپنا رہنا، اپنا کھانا اچھا سمجھنے کے لیے، اچھا استعمال کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، ان تینوں چیزوں کی وجہ سے، روٹی، کپڑا اور مکان کی وجہ سے، شیطان جو ہے ان سے بآسانی ایمان کو چھین لیتا ہے۔ یہ تین چیزیں دیتا ہے اور اس کا سودا کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایمان لے لیا جائے۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے
وہ ایمان کی روحانیت و نورانیت سے دور ہو جاتا ہے، آخر کار پھر ایمان سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے شیطان کے حوالے سے اتنا زبردست قسم کا ہتھیار ہے، اور اس قدر جو ہے وہ لوگوں کے ایمان کو کھینچ رہا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، آج معاشرے میں آپ دیکھیں کیسے حالات ہیں، ان تین چیزوں کی ہی وجہ سے لوگ زیادہ پریشان ہیں، اور کمانے والا، کھانے والا، رہنے والا، پہننے والا یہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ بہت بڑی تعداد علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ ایسی ہے جو یہ نہیں سمجھتی، سوچتی، جانتی کہ یہ آ کہاں سے رہے، بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ آ تو گیا اب استعمال کروں، علیاذ باللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، حرام کا لقمہ اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے، در حقیقت علماء فرماتے ہیں وہ دل کے اندر تاریکی اور در حقیقت اندھیروں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب کہاں اس کو اچھی بات سوچے گی، اب تو بس روٹی، کپڑا، مکان کے چکر میں رہے گا وہ۔ اور فرمایا جس کے دل کے معاملات وہ روشن کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ حلال لقمہ کھائے۔ حلال کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل میں نور کو پیدا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں حرام کاری معاشرے میں جتنی عروج پر ہے، کتنی عروج پر ہے، ہر جگہ 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 حرام کاری لگی ہوئی۔ یہاں تک اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جب تک رشوت اور حرام اور سود کا پہیہ کسی فائل میں نہ لگایا جائے وہ فائل آگے تک پہنچتی ہی نہیں ہے، علیہ باللہ۔ اس قدر ماحول خراب ہو چکا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں ہی جہنم کی آگ میں ہیں، دونوں ہی جہنمی ہیں۔ لیکن لینے والا کتنا آسانی سے لے رہا ہے، دینے والا بیچارہ مجبور ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، جائز کام ہے لیکن دیے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن لینے والا کتنا فخر سے لے رہا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ لوگ لیتے ہوئے ڈرتے تھے، چھپ چھپا کے لیا جاتا تھا، اب علل اعلان لیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ تینوں چیزیں ایسی ہے کہ ان کے اوپر ایسی چسپاں کر دی گئی، شیطان کا یہ ہتھیار اس قدر کامیابی سے عمل کر رہا ہے کہ وہ اس کے صدقے سے جو ہے دلوں کو تاریکی کی طرف ڈال رہا ہے، دلوں کو اندھیرے کی طرف ڈال رہا ہے، اور انہی تینوں چیزوں کی وجہ سے بآسانی بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، علیہ باللہ۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کے مکان بڑے کچے ہوا کرتے تھے لیکن ان کا ایمان بڑا پکا ہوا کرتا تھا۔ مکان کچے تھے لیکن ایمان بڑا پکا تھا۔ آج کے دور میں مکان بہت پکے ہیں لیکن ایمان بہت کچا ہے، بہت کچا ہے۔ پہلے کے زمانے میں دروازے نہیں تھے، پردے لگے ہوتے تھے صرف، چونکہ گھر کچے تھے نا، ایمان مضبوط تھا، اس وجہ سے غیر محرم گھر میں جھانکنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مکان تو کچا ہے لیکن ایمان تو ہے نا۔ اب مکان پکے ہو گئے، ایمان کچا ہو گیا۔ اسی طریقے سے کہا جائے اگر تو غلط نہ ہوگا کہ پہلے کے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا لیکن دل منور ہوتا تھا، گھروں میں اندھیرا تھا لیکن دل نور والا تھا۔ اب جو ہے محلہ، کوٹھیاں، بنگلے آپ دیکھیں خوب منور ہے، خوب نوری نور ہے، خوب روشنی روشنی ہے، لیکن گھروں میں تو نور آ گیا، گھروں میں تو روشنی ہو گئی لیکن در حقیقت دل میں اندھیرا آ گیا، برعکس ہو گیا معاملہ۔ تو روٹی، کپڑا، مکان ایسی خطرناک شے ہیں جو شیطان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو اپنی جانب کرنا ہے، اور اس طریقے سے وہ آسانی سے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آئے اس بات کی طرف کہ فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، یہ استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ اب کس طرح کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو سننے والا سنے اور اس کے بارے میں یہ کہے کہ عجیب شخص ہے، یہ مسلمان ہو گیا، مسجد میں آ گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، قرات شروع کر دی، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، اب ہدایت پر تو آ گیا، جب ہدایت پر آ گیا تو پھر یہ کیوں کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ بات یاد رکھنا
کہ جب ہم جملہ بار بار ادا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، 5 وقتہ جماعت سے نماز پڑھنے والا شخص بھی ادا کرتا ہے، حافظ، قاری، مفتی، عالم یہ بھی ادا کرتا ہے، ہر شخص دعا بھی کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اسی طریقے سے سلف صالحین، بزرگان دین، علماء ربانیین، ائمہ مجتہدین تمام کے نقش قدم پر ہوں، لیکن پھر بھی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کی کیا وجہ؟ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے، اب یہ جب دعا کر رہا ہے تو دعا کے ساتھ اس چیز کا بھی اضافہ ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر استقامت نصیب فرما۔ اب استقامت کی دعا ہے، سیدھے راستے پہ تو آ گیا کہ اللہ آپ تو استقامت نصیب فرما۔ یہ جب کہا جاتا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اب اس راستے پر تو لے آیا، اب ہمیں مرتے دم تک اس راستے پر جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب استقامت کی دعا ہے، کیونکہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے، یہ بات یاد رکھنا، ایک استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ لوگ کرامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی کرامت صاحب بزرگ ہمیں دکھا دیں، ہمارے پیر و مرشد ہمارے شیخ ہے، ہمیں کوئی کرامت بتا دے، لیکن صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم جو ہے کرامتوں کے چکر میں جاتے ہو۔ جس طرح کا ایک بزرگ نے فرمایا اسی حوالے سے کہ کوئی اگر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کتنی شاندار بات ہے، کیا اللہ نے اس کو کرامت عطا فرمائی ہے؟ تو فرمایا مکھی بھی توڑتی ہے، یہ پرندے بھی توڑتے ہیں، سمندر میں تیرتا ہوا چلتا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے تو مچھلی بھی تو تیرتی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ فرمایا اصل کرامت کیا سے ہے؟ تو فرماتے اصل کرامت یہ ہے کہ جب استقامت تمہیں پکی اور صحیح سالم نصیب ہو جائے تو یہ کئی 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، کہ اس کے مقابل 1000 کرامتیں کوئی شے نہیں ہے۔ الاستقامہ، ایک استقامت اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب استقامت خود کیا شے ہے کہ بندہ اگر نمازی ہے تو ہمیشہ 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 نماز پڑھتا رہے، یہ استقامت ہے۔ اچھی محفلوں میں اس کو جانے کی توفیق رب تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوئی ہے تو ہمیشہ جاتا رہے، درس قرآن ہے، دیگر محفلیں، جب اس میں آنا نصیب ہو تو ہمیشہ آتا رہے۔ اب یہ ریگولر اس طریقے سے اس کام کو اپنے ساتھ جوڑ لے جس طریقے سے بندے نے اپنے آپ کے اوپر اپنے اوپر سانس کو لازم کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو جس طرح یہ استقامت ہے، ہر حال میں سانس لینا ہی ہے، اس طرح جب پکا سچا نمازی بن گیا، عبادت کرنے والا بن گیا، اللہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن گیا، تو حقیقت میں اب یہ استقامت کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اب بس اسی مشن کو جاری رکھیں، جو نمازی ہے وہ نماز پڑھتا رہے، ریگولر پڑھتا رہے، تو یہ ہے استقامت کا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ اب یہ کوئی عام شے نہیں بلکہ یہ تو کرامتوں رکھنے والے شخصوں سے بھی کئی زیادہ بلند و بالا ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اب ایسے شخص کو استقامت عطا فرما دی ہے۔ اور خود پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اکثر دعا پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا پڑھتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں؟ کیا ہم آپ پر ایمان نہیں لائے؟ کیا آپ جو چیز لے آئے کیا ہم اس پر ایمان نہیں لے آئے؟ اب آپ ہم سے کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے حضور علیہ السلام نے کلمات ادا کر رہے ہیں امت کو سکھانے کے لیے، اس لیے صحابہ اپنی بات لے کر آ رہے ہیں کہ آپ یہ کلمات کو ادا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرمایا، اب دیکھیں دل کا کیا معاملہ ہے، ثابت قدمی کیا شے ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک لائن میں سمجھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندے کا دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں جو کہ اس کی شائن شان ہے، ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ میرا رب جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ بندہ یہ دعا کرتا رہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ثابت قدمی دین پر عطا فرما۔ دل اس طرح پھرتا ہے، کئی ایسے شخص آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، جو باجماعت نمازی تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، لیکن آہستہ 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 الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ وہی بات لا تضل لهم صراطک المستقیم، شیطان سیدھے راستے میں موجود ہے، اس لیے اسے
اس سے جو ہے وہ لا حول ولا قوت کے تحت اس کو بھگاتے رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بھگاتے رہو، تو آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہوا۔ اب اس کا حشر نشر ہمارے سامنے، عجیب و غریب شکل و صورت ہمارے سامنے۔ تو یہ کیا ہوا؟ آج کے نوجوان نسل کو آپ دیکھیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہتے ہوئے زبان رکتی ہے، کلیجہ منہ کو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، داڑھی مبارک، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، الیاذ باللہ۔ وہ مذاق کس طرح؟ اس میں ڈیزائن بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان بھی کبھی یہ کام کر سکتا ہے؟ مسلمان تو ہر اس چیز سے محبت کرے گا جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا ہے، جو حضور نے پسند کیا۔ مسلمان کی بھی یہ چاہت ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس کو پسند کیا، لہٰذا میری پسند بھی یہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے میں اس طریقے سے آ گئے کہ آہستہ آہستہ الیاذ باللہ سارا اسٹائل، سارا ماحول سب بدلتا شروع ہوا۔ تو اس طریقے سے اس کی حالت ایسی، اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ دعا مانگتے رہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو بس دین کی طرف پھیرے رکھ، ہمیشہ دین کی طرف جمع رہے۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے کہ ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں اور اولیاء کاملین بھی یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہہ دیا، جس طریقے سے جہاں نیکوکار ہے وہاں بدکار بھی ہے، ہر ایک اپنی سوچ و سمجھ کے تحت کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ کہنے والے نے کہہ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے تو کہا، بڑے آسانی سے کہا، تو یہ تو انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا، اولیاء کاملین علیہم رضوان انہوں نے بھی کہا، یہ بھی سارے کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ اور ہم برابر ہو گئے الیاذ باللہ۔ اب ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، ہم بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس وسوسے کا علاج کہ یہ بات جنہوں نے کہی میں ان کا ذکر نہیں کرتا، البتہ یہ ہے کہ یہ جنہوں نے کہا ان کے لیے جواب ہے کہ بھائی اصل مقصد ہے، راستہ سب کا ایک ہے، مقصد سب کے مختلف ہے۔ راستہ اہدنا الصراط المستقیم سب کا ایک ہے، لیکن مقصد سب کے الگ الگ ہے۔ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ کوئی اور مقصد ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا یہ کوئی اور مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ کہ راستہ سب کا ایک ہے، لیکن اگر ہم گناہ گاروں نے جب یہ دعا کی، مطلب یہ ہے اللہ جہنم کے آگ سے ہمیں بچا لے، اور مقبول لوگوں نے جب یہ دعا کی تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ جنت کے خزانے عطا فرما۔ اسی طریقے سے جب محبوبین نے یہ دعا کی تو اب اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ اپنا دیدار ہمیں عطا فرما۔ اب دیکھو راستہ سب کا ایک ہے، لیکن مقصد آپ دیکھ رہے ہیں سب کے الگ الگ ہو رہے ہیں۔ آخری مثال دے کر گفتگو کا سلسلہ ختم۔ بارات کو آپ دیکھیں، جدید ہمارے زمانے کی مثالیں آسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ انبیاء و رسول نے بھی یہ کلمہ ادا کیا، اولیاء کاملین نے بھی ادا کیا، ہم بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں بارات جو ہے، بارات کا راستہ ایک ہے، سب باراتی ایک ہی راستے پر جمع ہے، لیکن سب کی منزل مقصود جو ہے الگ الگ ہے۔ سارے باراتی ہیں، بھائی آپ کون ہے؟ باراتی، فلاں کی شادی ہے، آپ کون ہے؟ میں بھی اسی شادی میں باراتی ہوں، فلاں کون ہے؟ باراتی ہے۔ سب ایک ہی راستے پہ جا رہے ہیں، لیکن منزل مقصد سب کا الگ الگ ہے۔ وہ کیا ہے دوستو؟ احباب جو ہے، رشتہ دار ہے دور کے، ان کا مقصد یہ ہے کہ کھانا تناول فرمائیں گے، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں پر لوٹ جائیں گے، یہ ان کا مقصد ہے۔ منزل سب کی، راستہ سب کا ایک ہے، لیکن منزل و مقصد میں کیا ہوا؟ وہ کھانا کھائیں گے چلے جائیں گے۔ دوسری طرف آپ آئے، قریبی رشتہ داروں کا کیا مقصد ہے؟ ماں باپ، قریبی رشتہ دار، کہ ان کو تحفے تحائف بھی دیے جائیں گے۔ راستہ سب کا ایک ہے، لیکن منزل مقصد الگ الگ ہوا۔ اب مقصد ان کا کیا بنا کہ ان کو تحفے تحائف بھی ملیں گے۔ بارات ایک ہی تھی، راستہ بھی ایک تھا، لیکن دیکھ رہے کنارے پہ پہنچ کے مقصد سب کا الگ الگ ہے۔ رشتہ دار دور کے کھانا کھا کے چلے گئے دوستو احباب کے ساتھ، قریبی جو رشتہ دار تھے انہیں تحفے تحائف بھی دیے گئے، اور دولہے کے لیے مقصد ہی الگ ہے۔ دولہے کے لیے مقصد یہ کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر جائے گا۔ راستہ سب کا ایک تھا، لیکن مقصد جو ہے سب کا الگ الگ تھا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمارا مقصد کچھ اور ہے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، جنت عطا فرما دے۔ اور محبوبین جب ادا کرتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ یعنی ہمیں یار کا دیدار نصیب ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت اپنی زیارت سے بھی مشرف فرمائے۔ تو ان کی چاہت، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مختصر خلاصہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ دین اور ساتھ ہی نماز پڑھنا اور دیگر ہمیں چیزیں رب تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ دعا ہے مرتے دم تک ہمیں اس
پیارے ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے. ہمیں بھی ہمارے آنے والی تمام نسلوں در نسلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے. جن احباب نے شرکت کی مناسب کی جائز تمنا مراد التجا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مزید ہمیں دوستوں احباب وغیرہ کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.